ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
سننے والی اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹھیوں، ہر دور میں اسلام کی اساس اور بنیاد توحید رہی ہے۔ زمانہ چاہے سیدنا نوح علیہ السلام کا ہو یا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہو، ہر زمانے اور ہر دور میں اساساً اور بنیادی طور پر جس بات سے آغاز اور ابتدا کی گئی اور جس بات پر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا دوران دعوت اور تبلیغ کی، تو وہ میرے بھائیوں توحید رہی ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان رہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت جیسے فرماتے ہیں کہ دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے اور کوئی دین نہیں ہے۔ یہ عیسائیت کو مذہب کا نام، یہودیت کو مذہب کا نام یہ لوگوں نے دیا ہے۔ جو اصل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودی تھے وہ بھی اسلام والے تھے، مسلمان تھے، اور جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے انصاری تھے، حواری تھے، وہ بھی مسلمان تھے اور اسلام کو ماننے والے تھے۔ یہ بعد میں نام پڑے اور اپنے اپنے ان ناموں سے وہ مشہور ہو گئے، معروف ہو گئے۔ اصل جو دین ہے وہ اللہ کے ہاں شروع سے لے کر، ازل سے لے کر آج تک اور قیامت تک اسلام رہے گا۔ دین اسلام ہے، دین اور کوئی دین نہیں ہے۔ یہاں جو ادیان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا مذاہب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ حقیقی طور پہ نہیں، مجازی طور پر جو مذاہب باطلہ ہیں، لوگوں نے اپنے پاس سے جو مذہب گھڑے ہیں اس وجہ سے ادیان اور مذاہب یہ جمع کسی پہ استعمال ہوتے ہیں، ورنہ دین بھی ایک اور مذہب بھی ایک ہے، اور وہ ہے دین اسلام، مذہب اسلام۔ تو وہ جب بھی آیا، آپ قرآن اٹھا کے کسی بھی نبی کی جب آپ اس کی زندگی پڑھنے بیٹھیں گے، سیرت طیبہ آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے تو میرے بھائیوں قرآن سب سے زیادہ جس بات کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے، جس بات پر انبیاء کا سب سے زیادہ فوکس رہا ہے، وہ ہمیں توحید نظر آتی ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ جب تک مخلوق اپنے خالق کو نہیں پہچانے گی، جب تک غلام اپنے آقا اور مالک کو نہیں پہچانے گا تو وہ اپنے اس خالق اور آقا کی بات کیا مانے گا۔
کہ جب تک اسے پتہ ہی نہیں کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، مجھے روزی روٹی دینے والا کون ہے، مجھے پیدا کرنے والا کون، عزت ذلت کس کے ہاتھ میں، تو تب تک ممکن ہی نہیں کہ اپنے اس خالق اور مالک کی باتوں کو مانا جائے یا ان کو سمجھا جائے۔ تو اس لیے سب سے بنیادی طور پر جو انبیاء کی دعوت رہی ہے وہ دعوت توحید رہی ہے۔ آپ جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، آپ ان کو دیکھ لیں کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو، اپنے امتیوں کو، اپنے اس قبیلے والوں کو، علاقے والوں کو جس طرف بلایا وہ بھی یہی تھا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ نوح میں ہی، إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے جناب نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا اور دعوت کیا دی، مشن کیا دیا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم والو، جو تم نے اپنے قلوب و اذہان میں بے شمار لا تعداد الہ و معبود سجا رکھے ہیں، یہ تمہارے الہ و معبود نہیں، یہ تمہارے خالق و مالک نہیں، یہ تو جو تمہارا اصل خالق ہے، تمہارا اصل مالک ہے، اسے پہچاننے کی کوشش کرو۔ اس کی معرفت کے بعد جب تمہیں اس کی پہچان ہو جائے تو اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ جس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہی تمہارا معبود ہے جو معبود برحق ہے، ایک ہی تمہارا الہ ہے جو الہ برحق ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام ابھی بچپنا ہے، تو میرے بھائیوں دیکھیں توحید کس قدر اساس اور بنیاد ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جس بات سے آغاز کیا، جس دعوت سے آغاز کیا، تو میرے بھائیوں وہ بھی دعوت توحید، اپنے رب کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا وہ خود صنم کدہ تھا، وہ بت گر تھا، بت بناتا، مارکیٹ میں لے جاتا اور بت فروش تھا، بت بیچتا تھا، یہ اس کا کاروبار اور بزنس۔ جب اپنے گھر میں اللہ کا یہ نبی ابھی لڑکپن ہے، کوئی بڑی عمر بھی نہیں ہے، جب یہ غیر فطری فیض دیکھتا ہے، دیکھیں یہ شرک کے لیے یا مسئلہ شرک سمجھنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ طبیعی اور فطری سی بات ہے، یہ ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جاتی ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو۔ جس کو بھی شرک نے یا توحید نے سمجھا اور سمجھایا ہے، اس کی فطرت سلیمہ نے میرے بھائیوں اس کو کلک کیا ہے اور اسے سمجھایا ہے کہ بے شک اس کے پاس کوئی بڑا نالج نہیں، کوئی ڈگری نہیں، کوئی تعلیم نہیں،
وہ کسی مشرکانہ گھرانے کی پیدائش کیوں نہ ہو، کسی اسلام سے دور لوگوں کے گھر میں پیدا کیوں نہ ہوا ہو، لیکن اس کے دل میں اس کی فطرت سلیمہ جو ہے وہ اسے ضرور بار بار کلک کرتی ہے، بار بار سمجھاتی ہے کہ یہ بات ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ فطرت ہے۔ تو جب غیر فطری فعل حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں اپنے گھر میں کہ یہ تو بڑی واضح چیزیں تھیں کہ ہمیں پیدا کس نے کیا، سب کچھ دینے والا کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی نے جب یہ دیکھا کہ یہ میرا باپ جو ہے یہ بت بناتا ہے اپنے ہاتھوں سے جناب، اگر مٹی کا بت سمجھیں تو اپنے ہاتھوں سے مٹی جمع کرتا ہے، پھر اس کا گارا بناتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے، پھر اس کو جناب لاتوں سے اور پاؤں سے چنگی طرح لگاڑتا ہے کہ تاکہ یہ مٹی میں اچھی طرح پانی جذب ہو جائے، اور پھر اس مٹی کو سے جو ہے وہ آگے بت تشکیل پاتا ہے۔ میرا باپ کیونکہ دن رات اپنے گھر میں رہتے تھے اور ایک عرصے سے دیکھ رہے تھے، تو سارا ماحول ان کے سامنے تھا کہ پھر جناب معبود کی اور اپنے جو الہ ہے معاذ اللہ اس کی آنکھیں بھی خود جو عابد ہے وہ لگا رہا ہے، جو مخلوق ہے وہ اپنے خالق کو یہاں پیدا کر رہی ہے۔ اتنا عجیب معاملہ، قانون تو خالق مخلوق کو پیدا کرتا ہے، اور یہاں غیر فطری فعل یہ تھا کہ مخلوق اپنے خالق کو بنانے جا رہی ہے۔ یہ سب سے زیادہ کلک کی اس بات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرا باپ جو ہے یہ بت بناتا ہے اپنے ہاتھوں سے، جناب اس کی آنکھ، کان، ٹانگیں، پاؤں، ہاتھ، ساری باڈی بناتا ہے، اور پھر جناب اس کو دھوپ میں رکھ دیتے ہیں اچھی طرح پکنے کے لیے۔ بعض جگہ تو اس کو آگ میں پکانے کے لیے آگ میں تھوڑی دیر کے لیے رکھا جاتا کہ یہ اچھی طرح پک جائے، اور پھر جناب اس کو شام کو یا مہینے کا پروسیس ہوتا، 2 مہینے کا پروسیس ہوتا، تو کمپلیٹ کر کے جناب اسے اپنے کمرے میں سجا دیا جاتا، اور پھر شام کو رات کو باپ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا۔ تو جب یہ غیر فطری فعل حضرت ابراہیم نے دیکھا، اور پھر وہ تھوک کے ساتھ سے بت بن رہے ہیں جناب، ورکشاپ میں تیار ہو رہے ہیں، طرح طرح کے ماڈل ہیں، کوئی جناب مٹی سے بن رہا ہے، کوئی کسی کو لکڑی سے تراشا جا رہا ہے، کسی کو جناب چاندی سے بنایا جا رہا ہے، کسی کو کس سے بنایا جا رہا ہے، اور پھر مارکیٹ میں لے جا کے لوگ انہیں خریدتے ہیں اور پھر اپنے گھروں میں سجاتے ہیں۔ اپنے گھر میں جب یہ ماحول دیکھا میرے بھائیوں، تو فطرت سلیمہ نے حضرت ابراہیم کو کلک کیا کہ ابراہیم یہ بات غیر فطری ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مخلوق اپنے خالق کو پیدا کرے، ایک مخلوق اپنے خالق کو بنائے، اور پھر جب بن جائے تو پھر اس کے بعد جناب وہی جو خالق ہے، اس کے بنانے والا ہے، اس اپنی مخلوق کے سامنے اسے خالق سمجھ کے پھر سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ بالکل 100% غیر فطری بات تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، کسی کالج اور کسی مدرسے سے تعلیم نہیں حاصل کی تھی، ایک صنم کدہ بت فروش کے سر میں پیدا ہو رہے ہیں سیدنا ابراہیم، لیکن ہر شخص کے اندر فطرت موجود ہے جو اسے بار بار سمجھاتی ہے کہ بندہ خدا یہ جو تو کام کرنے جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کام تیرا غلط ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی اس فطرت کو وہیں دبا کے زندگی بسر کرتے ہیں، اور بعض جو ہے انہیں وہ کلک جو ہے وہ کام کر جاتی ہے، اور پھر وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، اور اس وقت تک وہ آرام سے نہیں بیٹھتے جب تک کہ اپنے اصل رب تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے میرے بھائیوں جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو سوالات اور جوابات شروع ہو گئے۔ غیر فطری فعل تھا، 100% غیر فطری فعل تھا،
تو سوالات اور جوابات شروع ہو گئے اب بیٹے اور باپ میں. 24 گھنٹے کا کہ ہم سفر ہیں، 24 گھنٹے کی رفاقت ہے، تو سوال اور جوابات کے میرے بھائیوں اخبار لگ گئے. لمحے بعد حضرت ابراہیم پوچھنے لگے اپنے باپ سے، ابا جان یہ کیا ہو رہا ہے، ابا جان یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں اس میں سے کچھ سوالات جو کہ قرآن کا یہ خاصہ ہے کہ قرآن اختصار کے ساتھ بات بیان کرتا ہے. مختصر چند سوالات جو سیدنا ابراہیم نے ٹیکنیکلی سوال جو تھے جن کا کوئی جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا، وہ ٹیکنیکلی جو سوالات تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے پوچھے، اور اللہ کو وہ سوالات اور وہ جوابات اتنے پسند آئے کہ اللہ نے انہیں قرآن کا حصہ بنا دیا. اور پھر کہتی دنیا تک آج ہم 1000 سال گزر چکے ہیں، 1000 سال، لیکن آج تک ہم جب وہ سوالات پڑھتے ہیں، قرآن اٹھاتے ہیں، سورہ مریم اٹھاتے ہیں، سورہ انبیاء اٹھاتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہمیں وہ سوالات جب ہم دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ کل کی بات ہے. تو وہ سوالات کیا تھے سیدنا ابراہیم نے جو اپنے باپ سے پوچھے تھے؟ میرے بھائیوں آپ بھی صاحب علم ہیں، صاحب عقل ہیں، آپ بھی جس معاشرے کا حصہ ہیں وہاں کوئی شرک کی کمی نہیں، وہاں کوئی مشرکوں کی کمی نہیں. اسلام کا لبادہ اوڑے اتنا شرک اور اتنے زیادہ ہمارے اندر شرک کی غلاظت جو ہے وہ سرایت کر چکی ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اس لیے آپ بھی یہ دیکھیں ان سوالات میں، آپ بھی صاحب علم ہیں، سمجھیں ان سوالات کو، اور یہ سوالات ہر جگہ اٹھائیں جہاں آپ شرک ہوتا دیکھیں. ہر شخص سے یہ پوچھیں کہ جس طرح سیدنا ابراہیم نے اپنے والد سے پوچھا، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. فرمانے لگے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے باپ سے مخاطب ہیں. کئی ایک سوالات پوچھے، جن میں ایک سوال یہ بھی پوچھا، ابا جان اگر آپ ناراض نہ ہوں، اگر آپ کی گستاخی یہ بات نہ کہنے تو میں پوچھ سکتا ہوں. جیسے ہمارے یہاں نہیں یہ ڈائلاگ بھی مشہور ہے کہ جان کی امان پاؤں تو سوال کروں. یہ ادب کے تقاضوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے پوچھا، یا ابتی، محبت پر انداز میں کوئی گستاخی نہیں. فرمانے لگے یا ابتی، اے میرے باپ، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ. میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، خود آئی وٹنس ہوں، اپنی آنکھوں سے سارا معاملہ دیکھتا ہوں کہ ابا جان یہ جو جس معبود کے سامنے آپ یقینے میں آ چکا رہے ہیں، جس پتھر کی اور مٹی کی مورتی کے سامنے آپ سجدہ ریز ہوتا میں آپ کو دیکھتا ہوں، لِمَ تَعْبُدُ، کیوں آپ اتنی عظیم پیشانی اس پتھر کی مورتی کے آگے جھکاتے ہیں؟ خوبصورت بنائی آپ اس مٹی کی مورتی کے سامنے جھکا رہے ہیں. لِمَ تَعْبُدُ، کیوں اس کی عبادت ہو رہی ہے ابا جان؟ اس کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. جو آنکھیں آپ نے نقلی آنکھیں، مٹی اور پتھر اور لکڑی کی آنکھیں آپ نے خود گھڑی ہیں، یہ کام جو آپ نے خود ابا جان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، یہ تو سننے سے قاطع
سنوائی کی طاقت ہی نہیں، یہ آنکھیں جو آپ نے لگائی ہیں یہ بصارت کی ان میں طاقت ہی نہیں، یہ نہ بصارت کی طاقت رکھتی ہیں نہ بصیرت کی طاقت رکھتی ہیں۔ لمن تعبد، پھر جو سن ہی نہ سکے، جو بول ہی نہ سکے، جو دیکھ نہ سکے، پھر اس کی عبادت کیوں کر دی جائے؟ بڑا مضبوط شخص، ہمیشہ ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں نا، اللہ کی اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کا یہ ایمان ہے کہ ہمارے وہ زبان سے کلمہ نکلا ہوا کلمہ جس کی آواز شاید ہمارے کان بھی نہ سن سکے لیکن ہمارا اللہ اس کو سن رہا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے پھر ہم تنہائی میں بھی، پوشیدگی میں بھی، سرن بھی، جہرن بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو بلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جان سب سے پہلی بات ما لا یسمع، کہ یہ بت جو آپ نے بنا رکھا ہے یہ سن ہی نہیں سکتا، یہ سن ہی نہیں سکتا۔ جب یہ سن ہی نہیں سکتا، آپ اسے اپنی بات سنا ہی نہیں پا رہے، تو پھر جواب کیا دے گا؟ یہ جتنے لوگ گونگے ہوتے ہیں نا، یہ بہرے بھی ہوتے ہیں، یہ قانون ہے۔ وہ اگر گونگے نہ بھی ہوں، اگر بہرے ہوں گے تو لامحالہ گونگے بھی ہوں گے، اور ان کے گونگا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہرے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھے نہیں ہیں، یہ ٹیکنیکلی بات ہے کہ جب کوئی بچہ سن نہیں سکتا وہ کبھی بول نہیں سکے گا، اس لیے جو بہرا ہوگا وہ لامحالہ گونگا ہوگا۔ جب تک یہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا، یہ جو بولی بولتا ہے، بولی سیکھتا ہے، یہ میری اور آپ کی باتوں سے سیکھتا ہے، گھر میں بچوں کی باتوں سے سیکھتا ہے، کاپی کرتا ہے اس کو۔ اگر اس کی قوت شنوائی نہیں ہوگی، قوت سماعت نہیں ہوگی، تو وہ کبھی بھی بول نہیں سکے گا۔ اس لیے سب سے پہلا جو حضرت ابراہیم نے سوال اٹھایا کہ ابا جان یہ سن نہیں سکتے، اور جو سن نہیں سکتا وہ آپ کو جواب کیا دے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ جو بہرا ہو اور گفتگو بڑی اچھی کرتا ہو۔ یہ پیدائشی بہرے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک لوگوں کی قوت سماعت زندگی کے کسی حصے میں چلی جاتی ہے، وہ بات نہیں، یہ پیدائشی بہرے اور گونگے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ابا جان کو فرمانے لگے ابا جی جو سن نہیں سکتا وہ کبھی بول نہیں سکتا، اور جو بول ہی نہیں سکتا وہ پھر کیا تمہاری مدد کرے گا؟ جو بول ہی نہیں سکتا، کسی چیز کو حکم نہیں دے سکتا، کسی کا کچھ کر نہیں سکتا، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان یہ جو بت آپ نے بنا رکھے ہیں یہ نہ آپ کو نفع پہنچانے کی پوزیشن میں ہے، نہ نقصان سے بچانے کی پوزیشن میں، اس لیے کہ نہ یہ سن سکیں، نہ یہ بول سکیں، نہ تمہاری مشکل میں کبھی کام آ سکیں، تمہاری مدد کر سکیں۔ لمن تعبد۔ آج یہ سوالات اگر میرے بھائیوں، جو سوال حضرت ابراہیم کے ذہن میں اللہ نے پیدا کیا، اور اتنا آسان سوال کہ جس کا آج تک کسی مشرک کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اگر یہی سوالات میرے مسلمان بھائیوں کو یاد آ جائے اور یہ سمجھ میں کہ یہ سوال کتنے اہم ہیں، تو میرے بھائیوں کو کبھی بھی نماز میں کیا ہوا یہ وعدہ نہ بھولیں کہ ساتھ نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں وہ یہ دعا کرتے ہیں ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، رب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور مسجد سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے کہ کوئی قبر نظر آئے وہاں جھک جاتے ہیں، کوئی جناب بڑا پرانا درخت نظر آئے وہاں جناب جھنڈے لٹک جاتے ہیں، مریدین بیٹھ جاتے ہیں، مجاور وہاں بیٹھ جاتے ہیں، پیر صاحب یہاں بیٹھے تھے، یہ بیٹھے ہیں یہ فلاں سرکار۔ کوئی بڑا درخت نظر آئے، کوئی پرانا پہاڑ نظر آئے وہاں جھک جاتے ہیں۔ نماز میں اللہ سے بھی کیا وعدہ کر کے نکلے کہ اللہ عبادت ہوگی تو صرف تیری، مدد مانگیں گے تو صرف تجھی سے۔ کیا نماز کے بعد مسجد کے بعد تمہارا کوئی اور رب ہے جو مسجد میں نہیں؟ معاذ اللہ، مسجد کے باہر کوئی اور رب ہے کہ مسجد کا رب اور ہے جس سے اور وعدہ کیا؟ سوالات اٹھے آج ہمارے قلوب و اذہان میں بھی کہ یہ جس قبر پہ کھڑے ہم سجدے کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اپنی گناہگار آنکھوں سے قبروں پہ سجدے ہوتے دیکھے، رکوع ہوتے دیکھے، ماتھے ٹکتے دیکھے قبروں پہ، اور سنگ مرمر کے پتھروں کو ہم نے بہت سے لوگوں کو لیتے دیکھا۔ ایک سوال جو حضرت ابراہیم نے آج سے ہزاروں سال پہلے اپنے باپ سے کر دیا تھا، ابا جان لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ آج کوئی سوال اگر اس قبر پہ کھڑا شخص یہ سمجھ جائے کہ جس پتھر کی، اس جناب سنگ مرمر کی بنی قبر ہو، ان کو ادھر پکڑ لے، ہمیشہ ادھر لائیں گے اور سب سے آگے آنے کی کوشش کریں۔ ابا جان لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ۔ آج بھی اگر کوئی شخص قبر پہ کھڑا، کسی درخت کے پاس کھڑا، کسی بڑے پتھر کے پاس کھڑا، اگر یہ سوال اپنے ضمیر سے کر لے کہ یار تم جس کو پکارنا ہے وہ تو تیری پکار سننے سے ہی غافل ہے، جو کہ یہ بھی قرآن کہتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ اٹھائیں 22واں پارہ سورہ فاطر اٹھائیں، 22واں پارہ نکالیں، جس میں اللہ رب العزت ان بد نصیبوں کو یہ سمجھا رہے ہیں جو قبروں کے پاس کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، قبر والے سے اپنی آہو مناجات مانگ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن اس بات کا شاہد ہے اور گواہی دیتا ہے کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءہم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم۔ فرمایا یہ جو تم ان قبروں میں لیٹوں کو ان سے تم دعائیں کر رہے ہو، مدد مانگ رہے ہو، یہ قیامت کا سورج تو طلوع ہو سکتا ہے، یہ تمہاری آواز سن ہی نہیں سکتے، یہ نہیں سن سکتے، نہ جانے اندر ان سے کیا ہو رہا ہے، یہ تمہاری آہو پکار سن ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر فرض کر لیں، میتھمیٹکس کا اصول نہیں، وہ کر لیں، فرض کر لیں کہ فرض کر لیا کہ اگر انہوں نے سن بھی لیا تو اللہ فرماتے ہیں مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، جواب نہیں دے سکیں گے، آپ جواب نہیں دے سکیں گے، قیامت آ سکتی ہے، جواب نہیں آ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، جو سن نہیں سکتا، جو جواب نہیں دے سکتا، یہی حضرت ابراہیم نے بھی اپنے باپ سے وجہ پوچھی کہ ابا جان مجھ ادنے سے طالب علم کو بھی یہ سمجھا دیں کہ جو سن نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، اس کی عبادت آپ کیسے کرتے ہیں؟ وہ آپ کی کسی مشکل میں کیا کام آئے گا؟ کسی مشکل، آپ کو کوئی مشکل ہی پڑ جاتی ہے، کوئی آفت ہی آ جاتی ہے،
آپ اپنے اس بت کے پاس یا اس زمانے میں لوگ قبر کے پاس لے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی پتھر سے مخاطب ہیں یا اس بزرگ سے مخاطب ہیں کہ جناب مجھ پہ یہ پریشانی ہے، اسے دور کریں۔ وہ بیچارہ سننے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو وہ میری اور آپ کی مدد کیا کرے گا؟ یہی سوال حضرت ابراہیم نے اٹھایا کہ ابا جان مجھے بھی سمجھائیں یہ بات، مجھے بھی یہ بتا دیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتی فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے باجان میرے پاس تو علم آیا ہے، میں اس علم کی بدولت باتیں کر رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرے پاس مجھے اللہ نے وہ علم دے رکھا ہے جو آپ کو نہیں دے رکھا، جو آپ کے پاس نہیں۔ اس لیے ابا جان لا تعبد الشیطان، مت شیطان کی پوجا کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پتھر کی اس مورتی کو سجدہ کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، آج کا میرا مسلمان بھائی کیا سمجھتا ہے کہ وہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے؟ میرے بھائی کبھی نہیں، اللہ کی قسم مورتی کو سجدہ کرنے والا، قبر کو سجدہ کرنے والا وہ شیطان کو سجدہ کر رہا ہے، وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، وہ شیطان کو پوج رہا ہے، وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہے، اس اپنے دشمن کے آگے آج لوگ سجدے ریز ہیں۔ وہ دشمن کہ جو مجھ آپ کو جنت سے نکالنے کا سبب بنا، کہ جو آج ہمارے ہزاروں انسانوں کو گمراہی کے دھانے پہ لے جانے والا دشمن، آج اس کی پوجا ہو رہی ہے، سجدے ہو رہے ہیں۔ کہنے لگے ابا جان لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ کہ ابا جان مجھے اس بات کا خوف ہے، ہر وقت خوف لاحق رہتا ہے کہ جب آپ اپنے اس حقیقی رب کو چھوڑ کے، حقیقی خالق اور مالک کو چھوڑ کے آپ جب ان پتھروں کی مورتیوں اور مٹی کی مورتیوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو کہیں میرے رب کی غیرت جذبے میں یا غصے میں نہ آ جائے کہ وہ آپ کو اسی حالت میں تباہ و برباد نہ کر دے کہ حقیقی رب کو چھوڑ کے کس کے آگے سجدہ ریز ہوا جا رہا ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے توحید، اس توحید کی خاطر لوگوں نے اپنی جانیں دی، انبیاء کو آگوں سے چیرا گیا، اس توحید کی خاطر، اس توحید کی خاطر انبیاء علیہ السلام کو ملک بدر کیا گیا، 3 سال تک ہمارے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معصوم شخص کو جو رحمت للعالمین ہیں، ان کو شیب ابی طالب میں میرے بھائیوں چمڑے کھا کھا کے، اوجھلیاں پگھلا پگھلا کے انہیں وہ اس کا پانی پی کے کھا کے انہیں گزر بسر کرنا پڑا اس توحید کی خاطر۔ اس لیے سمجھیے اس مسئلے کی نزاکت کو کہ یہ صرف وہابیوں کا مسئلہ نہیں ہے، میرے سارے بھائی مجھے حق حق کا سننے کے لیے آتا ہے، اس لیے میں بات کر دوں خدا را مسئلہ توحید کو صرف وہابیوں کا مسئلہ نہ بنائیں، یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان کا مسئلہ ہے کہ جس تمہاری 6-7 فٹ کی باڈی کو جس نے پیدا کیا، جس نے ماں کے پیٹ میں جب تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا وہ تمہیں وہاں بھی رزق پہنچاتا رہا، وہاں بھی تمہیں جناب تمہاری افزائش کی، تمہارے ہاتھ پاؤں کان پوری باڈی بنائی، آج جب تم پیدا ہوئے تو تم نے کہا کہ ہمارا رب کوئی اور ہے۔ یہ مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ مسلمانیت کا مسئلہ ہے، صرف وہابیت کا نہیں، نہ صرف مسجد کا مسئلہ ہے، یہ مارکیٹ کا بھی مسئلہ ہے، یہ بازار کا بھی مسئلہ ہے کہ میرے بھائیو انسان
کتنا مرضی ایک بڑا گناہگار کیوں نہ ہو جائے، لیکن اپنے رب سے بے وفائی نہ کرے۔ یہ یاد رکھیں کہ انسان اپنے باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹے کو ایک موقع میں باپ یہی کہتا ہے کہ بیٹا تو سب کچھ کر دیتا لیکن میری اس پگڑی کا تو خیال کرتا، میری عزت کا تو خیال کرتا۔ میرے بھائی، یہ توحید، یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کی عزت ہے۔ اگر ہم اپنے رب کی عزت میں مداخلت کریں گے تو وہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ اگر ہم اپنے رب سے بے وفائی کریں گے وہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کون سا مسئلہ ہے جو وہاں سے حل نہیں ہوتا کہ ہم اس کی مخلوق سے وہ مسئلے حل کروا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔